ایک گاؤں میں ایک غریب کمہار رہتا تھا۔ اس کا نام رحیم بخش تھا۔ اس کی چھوٹی سی کچی جھونپڑی گاؤں کے آخری سرے پر دریا کے کنارے واقع تھی۔ رحیم بخش دن بھر مٹی سے اٹا رہتا، اپنا پرانا چاک گھماتا اور طرح طرح کے برتن بناتا۔ اس کے ہاتھ مٹی گوند گوند کر کھردرے اور سخت ہو چکے تھے، لیکن ان کھردرے ہاتھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا۔ وہ جو گھڑے بناتا، ان کے پانی کی ٹھنڈک کا پورے علاقے میں کوئی ثانی نہ تھا، اور جو سراہیاں وہ تراشتا، وہ اتنی نفیس اور نازک ہوتی کہ گویا شاہی محل کے لیے بنی ہوں۔ مگر افسوس، گاؤں کے لوگ اس کے ہنر کی قدر نہیں جانتے تھے۔ ان کی نظر میں وہ صرف ایک معمولی کمہار تھا جو مٹی کے پیالے، ہانڈیاں اور دیے بناتا تھا۔ لوگ اس سے چیزیں خریدتے وقت داموں پر خوب بحث کرتے اور رحیم بخش اپنی غربت اور شرافت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کی من مانی قیمت پر برتن دے دیتا۔ اس کی کمائی اتنی کم تھی کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو پاتا تھا۔ اس کی بیوی اکثر اس سے کہتی، رحیم، تم اتنی محنت کرتے ہو، تمہارے برتن اتنے خوبصورت ہیں، پھر بھی ہماری غربت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ تم شہر جا کر اپنا ہنر کیوں نہیں دکھاتے؟ رحیم مسکرا کر جواب دیتا، نیک بخت، میرا ہنر مٹی سے جڑا ہے اور میری روح اس گاؤں سے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب وہ چاہے گا، حالات بدل جائیں گے۔ ایک دن گاؤں میں میلے کا سماں تھا۔ دور دور سے لوگ خریداری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رحیم نے بھی سوچا کہ آج شاید اس کی کچھ اچھی کمائی ہو جائے۔ اس نے کئی دنوں کی محنت سے ایک خاص گلدان تیار کیا تھا۔ اس گلدان پر اس نے اتنی باریک نقاشی کی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ اس پر پھول، پتیاں اور چھوٹے چھوٹے پرندے بنائے تھے جو بالکل زندہ معلوم ہوتے تھے۔ اس نے وہ گلدان اپنے سٹال پر سب سے آگے سجا دیا۔ میلے میں لوگوں کا ہجوم تھا، سب کی نظریں اس گلدان پر پڑتیں، تعریف کرتے، مگر قیمت سن کر آگے بڑھ جاتے۔ رحیم نے اس کی قیمت تھوڑی زیادہ رکھی تھی کیونکہ وہ اس کی محنت کا نچوڑ تھا۔ شام ہونے کو آئی اور گلدان نہ بکا۔ رحیم مایوس ہو کر اپنا سامان سمیٹنے ہی والا تھا کہ ایک قیمتی لباس پہنے ہوئے ایک اجنبی شخص اس کی دکان کے سامنے رکا۔ وہ شخص شہر کا ایک نامور فن پاروں کا تاجر تھا۔ اس کی نظر اس گلدان پر جم گئی۔ اس نے گلدان کو ہاتھ میں اٹھایا، اس کی باریکی دیکھی، اس کی بناوٹ کو پرکھا اور دنگ رہ گیا۔ بڑے میاں، یہ شاہکار تم نے بنایا ہے؟ تاجر نے حیرت سے پوچھا۔ رحیم نے عاجزی سے سر جھکا کر کہا، جی حضور، یہ بندہ ناچیز کی کاوش ہے۔ تاجر نے کہا، میں نے دنیا بھر میں گھوم کر فن پارے دیکھے ہیں، مگر مٹی میں ایسی جان ڈالنے والا فنکار میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تم اس گاؤں میں ضائع ہو رہے ہو، بتاؤ اس کی کیا قیمت لوگے؟ رحیم جھجھکتے ہوئے بولا، صاحب، جو آپ مناسب سمجھیں دے دیں۔ تاجر نے مسکرا کر اپنی جیب سے سونے کے 10 سکے نکالے اور رحیم کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رحیم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ اتنا سونا نہیں دیکھا تھا۔ تاجر نے کہا، یہ تمہارے اس ایک گلدان کی قیمت ہے، اور یہ میرا کارڈ ہے۔ اگر تم شہر آ کر میرے کارخانے میں کام کرو، تو میں تمہیں تمہارے منہ مانگے دام دوں گا۔ تمہارے ہنر کی جگہ یہاں نہیں، محلات میں ہے۔ اس رات جب رحیم گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں سونے کے سکے اور آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ اس کی بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس دن کے بعد رحیم کی غربت تو دور ہو گئی، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہوئی کہ اسے یہ ہنر کی اصل پہچان مل گئی۔ اس نے شہر جا کر تاجر کے ساتھ کام کیا اور اس کے بنائے ہوئے برتن بادشاہوں اور امیروں کے گھروں کی زینت بنے۔
मगर इतनी शोहरत और दौलत पाने के बावजूद रहीम बख्श कभी अपने पुराने चाक और मिट्टी की खुशबू को नहीं भूला। वो हमेशा वही आजिज़ कुम्हार रहा जिसके हाथों में मिट्टी सोना बिन जाती थी।